پاکی میں تلاوت کرنی ہے 25ویں پارے کا آخری پاؤ سورۃ دخان کا ایک رکوع ہم نے کل پڑھ لیا تھا، باقی کی 2 رکوع آج پڑھنے ہیں اور اس کے بعد ترتیب سے چلتے ہوئے 26ویں پارے کی 3 پاؤ، یہ ایک پارہ بنتا ہے، یہ آج کی منزل میں انشاءاللہ تراویح میں تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ الدخان کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ 3 رکوع اس سورت کے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، دھواں، اور اس سورت کا نام دخان اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مشرکین مکہ پر قحط مسلط فرمایا تھا۔ وہ قحط، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے ان لوگوں کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ الدخان رکھ دیا گیا۔ جتنی بھی یہ صورتیں ہیں جن کے یہ ایک معلوماتی بات ہے، جن صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے کوئی حرف لفظ آ جاتا ہے، اس میں ابتداءً اللہ پاک قرآن پاک کی عظمت بیان فرماتے ہیں۔ یہاں بھی بل کتاب المبین، قسم ہے مجھے کتاب مبین کی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کے ذریعے سے قسم کھانا یہ جائز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، اس قرآن کو ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل فرمایا شب قدر میں۔ شب قدر اس کی فضیلت اتنی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال کی ہے، قرآن تو آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، جس وقت جتنی ضرورت پڑتی ہے 23 سال لگے اس کے حصول میں، یہاں آ گیا ہے کہ ایک ہی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے عرش سے آسمان دنیا تک یک بارگی قرآن نازل فرمایا، پورے کا پورا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا دنیا میں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کن کن آیتوں کی کس کس وقت میں ضرورت پڑے گی۔ اللہ ذوالجلال نے اکٹھا قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل فرما دیا شب قدر میں آسمان دنیا تک۔ پھر آسمان دنیا سے نیچے دنیا تک جو ہے وہ جس وقت جتنی ضرورت پڑتی گئی اللہ پاک نازل فرماتے گئے۔ پھر جن لوگوں نے اس قرآن پاک کو نہیں مانا ان کے لیے سزا اللہ پاک نے جہنم مقرر فرمائی، اور جہنم کی سزاؤں میں صرف ایک چیز کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کو جو چیز کھانے کے لیے دی جائے گی وہ زقوم کا درخت ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت کیسا ہے؟ سمجھ سے فی الحال تو بالا تر ہی ہے، ایک اس کی تفسیر دنیا میں ملتی ہے جسے ہم تھوہر کا درخت کہتے ہیں، شاید آپ جس کسی نے دیکھا بھی ہو، ہمارے علاقوں میں تو عام طور پر یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کے اوپر لمبے لمبے کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس کے پاس سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کا جہنمی کا، یہ والا نہیں، اس کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے، اس طرح کا ایک جہنمی کو جو ہے وہ درخت پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر کھانے کے بعد جو پینے کے لیے چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ انہیں دی جائے گی، کغلی الحمیم کالمہل یغلی فی البطون، وہ کھولتی ہوئی پیپ وہ دی جائے گی، وہ پیٹ میں ڈالیں گے، وہ بھریں گے، اتنی سخت انہیں سزا جہنم کی کر دی جائے گی۔ اگلی سورت سورۃ الجاثیہ، یہ آج ہم نے تلاوت کرنی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 4 رکوع ہیں اس سورت کے۔ اس کا نام جاثیہ، جاثیہ عربی میں کہتے ہیں گھٹنوں کے بل چلنے کو۔ اللہ پاک نے مشرکین کی اس حالت کو بیان کیا ہے کہ جہنم کے اندر اس حالت میں انہیں پھینکا جائے گا، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت کے نمونوں کو ذکر فرمایا، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وخلق اللہ السماوات والارض، سارے کے سارے اللہ کے قدرت کی عجائبات کے تذکرے ہیں۔ اگلی سورت جو آج ہم نے ذکر کرنی ہے، وہ جو تلاوت کرنی ہے وہ سورۃ الاحقاف ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کے بھی 4 ہی رکوع ہیں۔ احقاف یہ ایک وادی کا نام ہے، وادی اور گھاٹی کو کہتے ہیں، قوم عاد یہاں پر آباد تھی، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ پاک نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، اپنی قدرت توحید کو بیان فرمایا، اور پھر چیلنج کیا ہم یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن بنا کر لاتے ہیں؟ تو انہیں کہہ دیجیے ان افتریتہ، اگر میں بنا سکتا ہوں تم کیوں نہیں بنا سکتے، تم بھی بنا کر لاؤ نا۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں ایسا کرتا ہی ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے جو گرفت عذاب میرے اوپر آئے گا تو مجھے نہیں بچا سکو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ یہ کتاب میں اپنے پاس سے نہیں بنا کے لاتا، یہ اللہ کی طرف سے منزل شدہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ابتداءً اللہ ذوالجلال نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا اس کے دوسرے رکوع میں، اور اس کے بعد آگے چل کر اللہ پاک نے جنوں کی اس حالت کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت سے پہلے جنات آسمانوں کے قریب جاتے تھے، وہاں کان لگاتے تھے اور اوپر کی سرگوشیاں سنا
سنا کرتے تھے، ملأ اعلیٰ ان کی باتیں سنتے، فرشتوں کی محفل کی تذکرے سنتے، پھر دنیا میں آ کر وہ بعض نجومی اور کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ پھر یہ نجومی اور کاہن جو ہوتے تھے ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سعادت ہوئی، پھر اللہ پاک نے جنات کے اوپر پابندی لگا دی، یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ جب کوئی جن اوپر جائے گا پھر فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ سورۃ صافات میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الطارق میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اب جس وقت بھی کوئی جن اوپر جاتا ہے وہ اوپر کی وحی کے تذکرے سننے کے لیے پھر شہاب ثاقب اسے مارا جاتا ہے، آگ کا انگارہ اسے مارا جاتا ہے۔ جس وقت جنوں نے دیکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، اچانک ہمارے اوپر پابندی لگی اور یہ سزا بھی ہمارے لیے مقرر ہوگی، وجہ کیا ہے؟ جنوں کی سرکار نے ٹیم تشکیل کی، جاؤ دنیا میں سیر کرو، پتہ کرو کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ جنوں کی جماعت پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یہ جن میں تلاوت فرما رہے تھے قرآن مقدس کی، انہوں نے قرآن پاک کو سنا، یستمعون القرآن، جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور اللہ پاک نے ان کو دلوں کو پھیر دیا۔ جس وقت واپس وہ جنات اپنی قوم میں پہنچے نا، جا کر کہتے ہیں انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی کہ بڑی عجیب کتاب ہے، دلوں کو پھیر دینے والی کتاب ہے، پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور انہوں نے دوسرے جنات کو دعوت دی، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ہے رسوم ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہے۔ اس میں بھی 4 رکوع ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، قتال لڑائی کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ ذوالجلال نے واضح طور پر مشرکین اور کفار کے خلاف قتال کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نام سورۃ القتال رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر کچھ مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں لیکن اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اگلی سورۃ فتح ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کی تعمیر کے لیے صحابہ کو ساتھ لیا، عمرہ کرنے کی غرض سے نکل گئے۔ مقام حدیبیہ پہ پہنچے، پتہ چلا کہ مشرکین ہمیں طواف نہیں کرنے دیں گے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ اسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ انہیں کہو ہم امن کے ساتھ آئے ہیں اور امن سے ہی واپس آئے ہیں، ہم لڑائی لڑنے نہیں آئے، جنگ لڑنے نہیں آئے، لیکن مشہور کا دیا گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اسلام کے پاس یہ خبر پہنچی، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، بیت رضوان ایک درخت کے نیچے، ببور کے درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی۔ آپ نے سارے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت کی، صحابہ سے بیعت لی اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس میں اس صورت پر اس واقعے کا تذکرہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، اللہ پاک نے صحابہ کے ساتھ رضاعت کا، ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ نے جن ہاتھوں سے بیعت کی سارے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانی، ہم اس تفسیر میں نہیں جاتے کہ متشابہات میں سے، اس سے مراد اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہے۔ پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ پاک نے صحابہ کی مزید تذکرے، ان کی صفات بیان فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان کے تذکرے پہلی آسمانی کتاب میں تورات، زبور، انجیل میں بھی ان کے تذکرے موجود تھے، کتنی یہ مقدس شخصیات ہیں۔ پھر آج کی منزل کی آخری سورت سورۃ الحجرات ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع 18 آیات ہیں۔ اس میں قانون معاشرت بیان کیے گئے اور 7 قانون بیان کیے گئے معاشرے کی اصلاح کے لیے، جن میں سے پہلے 2 قانون جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اور اللہ کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو سب سے پہلے اللہ کا فیصلہ مقدم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اس کے بعد تمہاری باتیں ہوں گی۔ اور دوسری بات، دوسرا قانون یہ بنایا گیا ہے کہ جس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا تو اونچی آوازیں تمہاری نہیں ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی آواز تمہاری نہ ہو۔ اس کے بعد مزید جو ہے اللہ پاک نے 5 قانون بیان کیے ہیں کہ جس وقت بھی تمہارے پاس کوئی فاسق یا کوئی بھی بندہ خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے آگے نہ جو اس خبر کو پھیلایا کرو۔ کوئی 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اسی طریقے سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو برے القابات سے بھی نہ پکارو، کسی کے اوپر تان بھی نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ برے گمان، بدگمانی سے بھی بچو، یہ ہمارے معاشرے میں عام برائیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہا کہ اصلاح معاشرے کے لیے اللہ نے قوانین نازل فرمائے ہیں اور کہا کہ غیبت بھی نہ کرو، جاسوسی بھی نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسے ہے جس طرح کہ کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ پھر آخری قانون اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ایک ہی والد ہیں
ایک ہی ماں ہے، ایک ہی ماں اور باپ سے یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ باقی قومیں قبیلے یہ تفاخر فخر کے لیے نہیں ہے، غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ فلاں آبان ہے، فلاں چودھری صاحب ہے، فلاں خان صاحب ہے، یہ پہچان کے لیے، غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہے کہ ہماری قوم اعلیٰ اور رفع ہے اور ان کی قوم جو ہے وہ ادنا ہے۔ کسی کو کم کر نہیں سکنا، اس لیے کہ اللہ کے مقام اور مرتبے والا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے عمدہ ہے، تقوی کے لحاظ سے آگے ہے، وہ اللہ کے مقام اور مرتبے والا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔